میں آپ کے سامنے حضرت رابعہ بصری رحمت اللہ علیہا، وہ اللہ کی ولیاں، وہ اللہ کے خاص بندے، وہ اللہ کے مقبول بندے، وہ اللہ کے محبوب بندے، بڑا خوبصورت جملہ آپ نے ارشاد فرمایا، ہماری توبہ اور استغفار کی حالت بیان کرتے ہوئے ہم بھی پڑھتے ہیں استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، ہم بھی تسبیحات کرتے ہیں۔ آج کی ہماری تسبیحوں کے بارے میں آپ نے فرمایا استغفارنا یحتاج الی استغفار کثیر، یہ بڑا سمجھنے والا جملہ ہے۔ آپ فرماتی ہیں ہماری آج کی جو استغفار اور توبہ ہے، ہماری تو توبہ ایسی ہے کہ اس توبہ پر بھی ہمیں توبہ کرنی چاہیے۔ کیا مطلب؟ کہ یا اللہ وہ جو میں نے کل تجھ سے توبہ کی تھی وہ توبہ ایسے نہیں ہوتی، میں نے وہ توبہ کرنے کا حق ادا نہیں کیا، ٹی وی لگا ہے، فلم دیکھ رہے ہیں، ڈرامہ دیکھ رہے ہیں، تسبیح ہاتھ میں استغفر اللہ کی، وہ استغفر اللہ نہیں ہے۔ اس استغفر اللہ پر بھی استغفر اللہ پڑھنا چاہیے کہ یا اللہ وہ میں نے استغفر اللہ جو پڑھا تھا وہ تو مذاق کیا تھا تجھ سے، زبان سے کہا کہ مجھے معاف کر دے، دھیان کہیں اور تھا، اگلے دن پھر وہی کام، آج کا گناہ ہوا، توبہ کی، اگلے دن پھر پلاننگ کر کے وہ کام پھر کر لیا اور کہا کہ میں نے تو توبہ کی تھی۔ آپ فرماتی ہیں ہماری تو توبہ بھی ایسی ہے کہ جس توبہ پر بھی اللہ سے بہت زیادہ توبہ کرنی چاہیے۔ اور ایک دوسرا جملہ وہ آپ کا بڑا ہی تسلی دینے والا ہے، کوئی شخص آپ کی بارگاہ میں آیا، عرض کی کہ اے اللہ کی نیک بندی، اے اللہ کی ولیہ، ہمیں یہ بتائیں فَلَوْ تُبْتُ هَلْ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيَّ، کہ جب میں توبہ کرتا ہوں اللہ کی بارگاہ میں تو کیا اللہ مجھ پر نظر رحمت فرماتا ہے؟ یعنی جب اللہ سے میں توبہ کروں، کوئی بھی بندہ اللہ سے توبہ کرتا ہے تو اللہ کیا اس پر نظر رحمت فرماتا ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا فقالت لا، آپ نے فرمایا ایسے نہیں ہوتا، بندہ جب توبہ کرے رب پھر اس پر رحمت فرماتا ہے، ایسے نہیں ہوتا۔ کیسے ہوتا ہے؟ بل لو تاب علیک لتوبت، بلکہ ہوتا ایسے ہے جب وہ تجھ پر رحمت کرتا ہے تو پھر ہی توبہ کرتا ہے۔ ایک چیز یہ ہے کہ میں کہوں یا اللہ مجھے معاف فرما دے پھر وہ مجھ پر رحمت کرے، نہیں ایسے نہیں ہے، ہوتا ایسے ہے وہ رحمت کرتا ہے، تیرے دل میں توبہ کی توفیق پیدا ہو جاتی ہے۔ اگر اللہ نے توبہ کی توفیق دی ہے تو یہ معافی سے بڑھ کر اس کی رحمت ہے۔ وہ جس طرح کسی عالم دین کا میں جملہ پڑھ رہا تھا، بڑا ہی کمال کا جملہ تھا، اگر اللہ مجھے کوئی نعمت دے، میں اس نعمت پر کہوں الحمدللہ، یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے یہ نعمت عطا کی ہے، وہ نعمت جو اللہ نے عطا کی ہے ساری کائنات اللہ بندے کو دے دے اور بندہ ایک مرتبہ کہے الحمدللہ، تو ساری کائنات کا ملنا اتنی بڑی نعمت نہیں ہے جتنا شکر ادا کرنے کی توفیق مل جانا نعمت ہے۔ اگر توبہ کی توفیق اللہ نے ہمیں نواز دی ہے، ہم میں سے ہر کوئی کسی نہ کسی گناہ میں ضرور مبتلا ہے، اب تک ہوئے ہیں، لیکن وقت ہے، اگر زندہ ہیں، سانس چل رہی ہیں تو سمجھے یہ مہلت ہی ہے جو اللہ نے ہمیں دی ہے۔ ہم سانس سمجھتے ہیں ان کو، یہ مہلت ہے اللہ کی، جب تک سانس چل رہے ہیں یہ رب تعالیٰ کی ہم پر رحمت ہے کہ اس نے ہمیں توبہ کی توفیق عطا بخشی ہوئی ہے۔ اور شیخ ابو الحسن الشاذلی رحمت اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں اعتبر باستغفار النبی، اگر تو بڑا نیک ہے، بڑا پرہیزگار ہے تو پھر بھی تو عبرت حاصل کر اللہ کے محبوب کے استغفار سے، تو جتنا بھی نیک ہوگا حضور سے زیادہ نیک ہے، تو جتنا بھی متقی پرہیزگار ہے حضور سے زیادہ نیک پرہیزگار ہے۔ اگر وہ اللہ کے بندے، اللہ کے محبوب دن میں 100 مرتبہ اللہ سے معافی مانگتے تھے تو کیا چیز ہے؟ جتنا مرضی نیک ہے، جتنا مرضی متقی ہے، جتنا مرضی پرہیزگار ہے، اپنے رب سے کثرت کے ساتھ توبہ استغفار کرتے رہو۔ آپ حضور غوث پاک رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں توبو ابکو بین یدی، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو اور اس کے بارگاہ میں جا کر رو، ذلوا لہو، اس کے سامنے اپنے آپ کو ذلیل کر کے پیش کرو، عاجز کر کے اپنے آپ کو اس کے سامنے پیش کرو، اور پھر بدموع اعینکم، اپنے آنکھوں کے آنسو جو ہے وہ اس کے سامنے جا کر بہاؤ۔ کیوں؟ البکاء عبادت، اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر رونا بھی یہ اس کی عبادت ہی ہے۔ اور آپ نے فرمایا اذا صحت التوبہ صح الایمان وازداد، جب بندے کی صحیح توبہ بندہ کرتا ہے اور توبہ قبول ہوتی ہے، اس کی نشانی کیا ہوتی ہے؟
اس کا ایمان صحیح بھی ہو جاتا ہے اور اس کا ایمان مزید مضبوط بھی ہو جاتا ہے۔ یہ صحیح توبہ کی نشانی ہے۔